معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 14، لاہور ڈویژن، سب ہیڈنگ کرنل ریٹائرڈ ہنس راج چوپڑا۔ کھوسلا اور ایس جی پی سی رپورٹوں میں سیالکوٹ سے فرار ہونے والے ہندوؤں اور سکھوں پر دل فگار حملوں کے کئی واقعات درج ہیں۔ بالخصوص ٹرینوں پر حملوں کا ذکر نمایاں ہے۔ مجھے ایک چشمدید گواہ ایسا مل گیا جس نے وزیر آباد سے سیالکوٹ آنے والی ٹرین کو مسخ شدہ لاشوں سے بھرا ہوا دیکھا۔ کرنل ریٹائرڈ ہنس راج چوپڑا نے ڈیفنس کالونی نئی دہلی میں اپنی رہائش گاہ پر مجھے 31 مارچ 2004 کو انٹرویو دیا اور اپنے سیالکوٹ سے فرار سے متعلق کہانی سنائی۔ میرا تعلق پنجاب ریجمنٹ کے 16ویں یونٹ سے تھا۔ ہم نے دوسری جنگ عظیم کے دوران برما کے محاذ پر خدمات انجام دیں۔ مارچ 1947 میں میرا تبادلہ راولپنڈی میں کر دیا گیا۔ وہاں جو فسادات ہوئے یہ دراصل پہلا اشارہ تھا کہ حالات ٹھیک نہیں تھے۔ پھر مجھے سیالکوٹ بھیج دیا گیا۔ وہاں بھی صورتحال قابو سے باہر تھی۔ سینکڑوں افراد مارے گئے۔ زیادہ تر ہلاکتیں ہندوؤں اور سکھوں کی تھی، لیکن چونکہ جوابی کارروائیاں بھی ہوئیں لہٰذا قدرتی طور پر مسلمانوں کی بھی چند ہلاکتیں ہوئیں، یہاں تک کہ کینٹ کے علاقے میں بھی حملے ہوئے۔ میرے سینئر انگریز افسر نے ایک رات مجھے 12 بجے طلب کیا اور بتایا کہ انہوں نے مجھے ہندوؤں اور سکھوں کے پناہ گزین کیمپ کا کمانڈر مقرر کر دیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے 14 اگست کو سیالکوٹ سے 2-3 کلومیٹر دور ایک ٹرین کو پٹڑی سے اترتے دیکھا۔ اس میں وزیر آباد کے سینکڑوں ہندو اور سکھ سوار تھے جو سیالکوٹ کے ذریعے جموں جانے کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ یہ ایک خوفناک منظر تھا۔ خون ریل کی بوگیوں سے باہر بہہ رہا تھا اور اندر لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ میں شرطیہ کہتا ہوں کہ قتل و غارت کی ایسی مثال تو برما کے محاذ جنگ پر بھی نظر نہیں آئی۔ میرے چچا چیت رام چوپڑا ان دنوں جموں کے گورنر تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں پناہ گزین ان کی طرف بھیج رہا ہوں۔ میری بیوی پشپا ہنس مشہور پنجاب لوک گلوکارہ چاہتی تھی کہ ہم پاکستان چھوڑ کر نہ جائیں، کیونکہ اس کا خاندانی تعلق لاہور سے تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ حالات کچھ عرصے بعد معمول پر آ جائیں گے، لیکن میرے ایک مسلمان دوست نے مجھے خبردار کیا کہ کچھ شر پسند عناصر میری جان کے در پہ تھے اور میں کینٹ کے علاقے میں بھی محفوظ نہیں۔ میں نے اس کا ذکر اپنے اعلیٰ افسر سے کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ میں بھارت اور پاکستان کی بجائے خاموشی سے سرحد پار کر کے جموں چلا جاؤں اور اپنی جان بچاؤں۔ اس نے سیالکوٹ جموں بارڈر تک چند مسلح محافظ میرے ساتھ بھیجے، جہاں سے میں جموں کی طرف چل نکلا۔ وہاں میں نے انڈین ملٹری بیس پر رپورٹ کر دی۔ ان کے پاس میرے بھارت منتقل ہونے سے متعلق میرے کسی فیصلے کا سرکاری ریکارڈ نہیں تھا، لیکن بہرحال میں نے انہیں رضامند کر لیا اور فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ انگریزوں نے ہندوستان چھوڑتے ہوئے کوئی گندی چال نہیں چلی۔ انہوں نے امن و امان برقرار رکھنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن اگست کے وسط تک صورتحال اتنی بگڑ چکی تھی کہ جرائم پیشہ عناصر کو قتل و غارت اور لوٹ مار سے روکنا اور معصوم افراد کو بچانا ناممکن ہو گیا تھا۔ سب ہیڈنگ سیالکوٹ کے دیہی علاقے۔ جنوری 2005 کو میری بٹالہ اور گرداسپور کے دورے میں کئی ایسے افراد سے ملاقاتیں ہوئیں جن کا تعلق سیالکوٹ کے دیہی علاقوں سے تھا۔ کچھ لوگ بھارتی سرحد پار کر کے بخیر و عافیت جموں پہنچ گئے، جبکہ بعض افراد کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ یہاں میں کانگریس پارٹی بٹالہ کے آفس سیکرٹری بھگوان داس کی آپ بیتی بتا رہا ہوں، جو انہوں نے مجھے 3 جنوری 2005 کو سنائی۔ سب ہیڈنگ بھگوان داس۔ میں تحصیل پسرور کے تھانہ گلہ سبھا سنگھ کے
گاؤں میاں ہر پال میں پیدا ہوا۔ یہ ایک بڑا گاؤں تھا جہاں ہر مذہب کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات سے رہتے تھے۔ میاں ہر پال گاؤں میں براہمن، کھتری، سکھ جاٹ، مسلمان اور عیسائی بھی تھے۔ زیادہ آبادی لوہار برادری کی تھی جو لاہور میں کام کرتے تھے۔ زمیندار سکھ جاٹ تھے، ہم رام داسی ہندو تھے۔ میرے والد چودھری جگت رام کانگریس پارٹی کے سرگرم ورکر تھے۔ گاؤں میں سیاسی سرگرمیاں غیر معمولی بات تھیں، لیکن دیہات میں سیاسی شعور بیدار ہونا شروع ہو چکا تھا۔ میں گاؤں سے 5 کلومیٹر دور اسکول پڑھنے جایا کرتا تھا۔ یہ صرف چوتھی کلاس تک اسکول تھا۔ استاد یا تو براہمن تھے یا مولوی، دونوں بہت اچھے تھے اور نہایت شفقت اور توجہ کے ساتھ ہمیں پڑھاتے تھے۔ جب حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو گاؤں کے ہندوؤں اور سکھوں نے عہد کیا کہ اگر حملہ آور ان کے ہم مذہب ہوئے تو مسلمانوں سے پہلے وہ ان کا مقابلہ کریں گے، جبکہ مسلمانوں نے بھی قسم کھائی کہ حملہ آور اگر مسلمان ہوئے تو پہلے وہ ان کا سامنا کریں گے۔ پھر ایک دن یہ افواہ پھیلی کہ سکھ جتھے ہمارے گاؤں کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے، جس پر گاؤں کے سکھ اور ہندو باہر نکل آئے، لیکن یہ افواہ غلط ثابت ہوئی۔ اس کی بجائے ان کا تصادم بھاگوال قریبی گاؤں کے مسلمانوں سے ہو گیا اور کئی افراد مارے گئے۔ کچھ لوگوں نے کھیتوں میں چھپ کر جان بچائی۔ گاؤں کے باقی ماندہ سکھوں نے بھی باہر جا کر ان کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھے، جس پر یہ لوگ واپس آ گئے۔ ایک دن ایک بڑے گروہ نے گاؤں پر دھاوا بول دیا۔ اصل میں ہمارے ہی گاؤں کی بعض کالی بھیڑوں نے انہیں حملے کی دعوت دی تھی۔ ان میں سے ایک عبد التیلی تھا۔ حملہ آوروں کا سرگنا علاقے کے مشہور اور بڑے گاؤں علی پور سیدہ کا مہدی شاہ تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کئی ہندوؤں اور سکھوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ گاؤں کے دیگر سادات بہت اچھے لوگ تھے۔ ایک اور بدماش چک قریشیاں کا قائم بر والا تھا۔ یہ لوگ گھوڑوں پر سوار تھے۔ ہمارے گاؤں کے مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حملہ آور غالب آ گئے۔ تعداد ہندو اور سکھ کو قتل کیا گیا اور بربریت میں مہدی شاہ سب سے آگے تھا۔ 2 سکھوں نے بھاگ کر کراولی میں موجود فوج کو اطلاع دی۔ یہ پاکستان کی حدود میں نہر کے پاس تھی۔ پھر بھارتی فوج نے آ کر ہمیں بچا لیا۔ زیادہ تر سکھ مارے گئے۔ 150 تو صرف ہمارے گاؤں کے تھے۔ چند عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ سب ہیڈنگ رچپال سنگھ۔ میں نے دسمبر 2004 میں ضلع فتح گڑھ صاحب سابق پٹیالہ ریاست کا حصہ کے علاقے سرہند کے قریب گاؤں آدم پور کا دورہ کیا تاکہ ضلع راولپنڈی کے علاقے کلر سیدہ کے چودھری روشن دین نے گاؤں میں مسلمانوں کے بدنام زمانہ قتل عام کا جو دعویٰ کیا تھا اس کی تصدیق کر سکوں۔ ہتیش گوسین اور وریندر سنگھ میرے ساتھ تھے۔ سیالکوٹ کے کئی سکھ اس گاؤں میں مقیم تھے، اگرچہ مقامی افراد بھی یہاں تھے۔ گاؤں کے سرپنچ رچپال سنگھ نے مجھے یہ کہانی سنائی۔ میں سیالکوٹ کے ایک نواحی گاؤں میں پیدا ہوا، جہاں دیگر علاقوں میں قتل و غارت کا بازار گرم رہا، وہاں ستمبر تک ہمارا علاقہ پرامن ہی رہا۔ باہر سے ایک حملہ ضرور کیا گیا، لیکن ہمارے گاؤں کے نوجوان مسلمانوں نے باہر نکل کر دفاعی دیوار قائم کر دی اور کہا کہ ہماری لاشوں سے گزر کر ہی تم لوگ غیر مسلموں کو نشانہ بنا سکتے ہو۔ چنانچہ خطرہ ٹل گیا اور کسی نے حملے کی جرات نہ کی۔ پھر مسلمان ہمیں ڈسکا کے پناہ گزین کیمپ میں چھوڑ آئے۔ کیمپ سے ہم اکتوبر کے اوائل میں بھارت روانہ ہوئے۔ 80-81 دیہات کے ہندوؤں اور سکھوں پر مشتمل بڑا قافلہ جموں کی سرحد کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہمارے خیر خواہ مسلمان ہمارے ساتھ سرحد تک آئے۔ ان میں سے ایک چودھری فتح داد اور اس کے بیٹے صادق غلام حسن چیمہ اور فتح دین میتلا کے نام آج بھی یاد ہیں۔ یہ بہادر لوگ تھے جنہوں نے ہمیں اپنے بھائیوں کی طرح بچایا۔ ان میں کئی ہماری طرح جاٹ تھے
شاید برادری ایک ہونے کی وجہ سے بھی انہوں نے ہماری حفاظت کرنا ضروری سمجھا ہوگا، لیکن یہ بات مکمل طور پر درست نہیں۔ جتنا مجھے یاد ہے ہمارے کسی آدمی کو قتل نہیں کیا گیا۔ ہم 20,000 افراد کے قافلے نے باحفاظت سرحد پار کی۔ ہمیں پہلے کپورتھلا بھجوایا گیا، پھر یہاں آدم پور میں زمین الاٹ کر دی گئی۔ سرحد کی دوسری طرف میں نے جو قتل و غارت کے مناظر دیکھے وہ بیان کرنا ممکن نہیں۔ باب نمبر 15 راولپنڈی ڈویژن۔ انگریز دور میں راولپنڈی ڈویژن شمال مغربی اضلاع گجرات، شاہپور، راولپنڈی، اٹک اور میاں والی پر مشتمل تھی۔ یہاں مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی۔ سکھوں اور ہندوؤں کی مجموعی تعداد 14% بنتی تھی۔ راولپنڈی ڈویژن پاکستان کے حصے میں آئی۔ میں نے پنجاب کی تقسیم اور اس عمل کے دوران روح فرسا ہولوکاسٹ کی جامع منظر کشی کی تحقیق کرتے ہوئے کئی کہانیاں جمع کی ہیں۔ سب ہیڈنگ راولپنڈی شہر۔ اگرچہ راولپنڈی شہر اور گرد و نواح کے دیہی علاقوں میں بدترین فرقہ وارانہ فسادات دیکھنے میں آئے، لازمی بات ہے کہ دیہات میں سکھوں پر یک طرفہ حملے ہی ہوئے تھے۔ تاہم مارچ 1947 کے بعد حالات مستحکم ہو گئے تھے۔ البتہ اگست میں صورتحال ایک بار پھر بگڑ گئی۔ اگرچہ ڈپٹی کمشنر شیخ انوار الحق نے معاملات سنبھالنے کی چابک دستی سے کوشش کی، لیکن ان کے ماتحت سرکاری ملازمین اور پولیس نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ جیسا کہ کھوسلا رپورٹ میں بتایا گیا ہے، محمد فیروز ڈار، جن کی راولپنڈی کے بارے میں کہانی قبل ازیں بیان کی جا چکی ہے، کا کہنا ہے کہ بالخصوص جولائی سے ستمبر 1947 کے درمیان کا عرصہ میرے جیسے کسی 11 سالہ بچے کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ سب ہیڈنگ محمد فیروز ڈار۔ یہ جولائی کے آخر یا اگست کے اوائل کے دن ہوں گے کہ راولپنڈی میں بہیمانہ قتل اور لوٹ مار کے واقعات میں ایک بار پھر تیزی آ گئی۔ ہم آفیسرز کالونی سے ریلوے ورکرز کالونی کے کوارٹر منتقل ہو گئے، جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ ایک صبح میں دودھ خریدنے گیا۔ میرے ہم عمر کچھ لڑکے میرے پاس جمع ہو گئے اور بتایا کہ کئی افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے اور لاشیں ریلوے کالونی کی مسجد سے 200 میٹر دور پڑی ہیں۔ یہ ایک انتہائی روح فرسا منظر تھا۔ ایسا منظر میں نے پہلے یا بعد میں کبھی نہیں دیکھا۔ شیرخوار بچوں کی کھوپڑیاں دیوار سے مار کر پھوڑ دی گئی تھیں، جبکہ بڑوں کی لاشیں ٹکڑے ٹکڑے کی گئی تھیں۔ وہاں سے واپسی پر میں نے آفیسرز کالونی میں 2 ہندو بھائیوں کی ملکیت کو دیکھا۔ اوم اور پرکاش محکمہ ریلوے کے مشہور ایتھلیٹ تھے۔ ان کا گھر جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ ایک انگریز افسر نے دونوں بھائیوں اور ان کے اہل خانہ کی جان بچائی۔ ان کے مسلمان ایتھلیٹ دوست حنیف رضا اور باؤ رفیع بے بسی سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مسلمان گنڈوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ البتہ ایک اور ہولناک منظر ابھی میرا منتظر تھا۔ ہندوستان سے ہزاروں مہاجرین راولپنڈی آنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ وہاں بہیمانہ سلوک کیا گیا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ ان کا نقصان پاکستان میں غیر مسلموں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ریلوے نے راولپنڈی سے بڑی تعداد میں بھارت جانے والے ہندوؤں اور سکھوں کے لیے خصوصی ٹرینیں چلائیں۔ مجھے یاد نہیں کہ راولپنڈی چھوڑنے والے میرے کسی واقف کار ہندو یا سکھ کو دوبارہ کبھی اس شہر میں واپس آنا نصیب ہوا ہو۔ خود میں پاکستان سے گزشتہ 40 سال سے دور ہوں۔ سب ہیڈنگ کملا سیٹھی۔ میرے والد سر گوکل چند نارنگ ہندو مہاسبھا پنجاب کے لیڈر تھے۔ میری شادی 1937 میں ایک فوجی افسر سے ہوئی۔ دوران سروس ہماری پوسٹنگ مختلف مقامات پر ہوئی۔ راولپنڈی میں ان کا تبادلہ 1945 میں ہوا، جہاں ہم 3 اکتوبر 1947 تک مقیم رہے۔ ان 2 برسوں کے دوران فضا میں پایا جانے والا تناؤ محسوس کیا جا سکتا تھا، لیکن فوجی بنگلوں میں کوئی غیر معمولی واقعہ شاید ہی دیکھنے میں آیا ہو۔ ہمارے ملازمین شہر سے واپسی پر
جلسے جلوسوں اور فرقہ وارانہ تصادم کی خبریں لایا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ مارچ میں کچھ عرصے کے لیے راولپنڈی میں حالات خراب ہوئے اور بالخصوص دیہی علاقوں میں ہجوم کی طرف سے سکھوں اور ہندوؤں کو انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن چھاونی کے علاقے میں ہمیں کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ پھر تقسیم ہند کا عمل ہوا اور میرے شوہر، جنہوں نے بھارت جانے کا فیصلہ کیا تھا، کی پوسٹنگ دہلی کر دی گئی۔ چھاونی میں کافی دوستانہ ماحول تھا۔ گل شیر علی نون بھارت سے پہلے ہی پاکستان منتقل ہو چکا تھا۔ ان کے خاندان اور ہم کئی ماہ تک ایک ہی مکان میں رہے، نصف حصہ ہمارے پاس اور نصف ان کے پاس تھا۔ چھاونی میں بڑی تعداد میں انگریز بھی تھے۔ اگست اور بعد میں راولپنڈی میں کافی قتل و غارت ہوئی۔ ہمارے ایک انگریز دوست بل گراہم، جن کے ساتھ ہم برج کھیلتے تھے، نے ایک شام ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند شرپسندوں نے ہمارے قریبی علاقے میں حملہ کر دیا تھا۔ وہ انگریز پوچھنے آیا تھا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب ہم نے عدم تحفظ محسوس کیا۔ پنجاب کی تقسیم تمام پنجابیوں کے لیے انتہائی بڑا صدمہ تھا۔ یہ صرف روایتی مڈل کلاس کا ہندو طبقہ تھا جو مسلمانوں کے ساتھ اچھوتوں کا برتاؤ کرتا تھا، جبکہ تعلیم یافتہ طبقے میں یہ تصور عرصہ دراز سے متروک ہو چکا تھا۔ میرے والد نے ایک جلسے سے خطاب میں 1932 میں خبردار کر دیا تھا کہ تقسیم ہند کا نتیجہ بڑے پیمانے پر قتل عام کی صورت میں نکلے گا، اور پھر یہی کچھ ہوا۔ سب ہیڈنگ بشام کمار بخشی۔ ہم راولپنڈی میں سید پور روڈ پر رہتے تھے۔ اگست 1947 میں میری عمر 11 سال تھی۔ مارچ کے فسادات کافی شدید تھے۔ راولپنڈی شہر میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی آبادی قریب قریب برابر تھی۔ ان دنوں میں لال کرتی کے ایک سکول میں پڑھتا تھا۔ نواحی دیہات کے ہجوم نے ہمارے علاقے کی طرف دھاوا بولا، لیکن وہ لوگ ہمارے محلے کی طرف نہ آ سکے۔ یہ فسادات 10 روز تک جاری رہے۔ پھر ہم جموں چلے گئے، جہاں میرے ننیال رہتے تھے۔ وہاں ہم کئی ماہ تک مقیم رہے۔ پھر دہلی اور دیگر علاقوں سے مسلمان راولپنڈی آنا شروع ہو گئے۔ میرے والد رادھا کرشن نے پاکستان میں ہی رہنے کے حق میں لکھ کر دے دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم آئندہ بھی یہاں رہ سکتے ہیں۔ میری دادی ہمارے آبائی گاؤں منور میں رہتی تھی۔ میری دادی ہمارے آبائی گاؤں مٹور میں رہتی تھیں۔ گاؤں میں ہمارے ہمسایوں نے کسی حملہ آور کو انہیں چھونے کی اجازت نہ دی۔ 1986 میں جب میں نے مٹور کا دورہ کیا تو بوڑھے افراد نے مجھ سے پوچھا کہ کیا دادی بخیر و عافیت راولپنڈی پہنچ گئی تھیں۔ ہمارے خاندان کا کوئی فرد قتل نہیں ہوا تھا۔ فسادات کے دوران سکھوں اور ہندوؤں کو بچانے میں راولپنڈی کے خاکساروں نے شاندار کردار ادا کیا تھا۔ ڈاکٹر بدھ سنگھ نے 29 اگست کو ایک طیارہ چارٹر کیا۔ میرے والد نے پہلے مجھے طیارے پر دہلی بھجوایا، پھر میری بہن سکھ فوجیوں کی سیکیورٹی میں ٹرین کے ذریعے آئی۔ وہاں سے امبالہ پہنچنے میں ہمیں 10-12 دن لگے۔ میرے والد اکتوبر میں بھارت آئے۔ میں، میری والدہ اور میری بہن میرٹھ میں مقیم تھے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کون کہاں ہے۔ اس سال بہت بارشیں ہوئیں۔ پھر ہم نے ریڈیو پر ایک دوسرے کے بارے میں خیر خبر لی اور وسط اکتوبر میں ہم دوبارہ آپس میں مل گئے۔ میرے والد انتہائی سیکولر اور روشن خیال انسان تھے۔ انہوں نے گاؤں میں کنواں کھدوانا شروع کیا تو ہمارے چند رشتہ دار آئے کہ کنویں کا پانی صرف برہمنوں کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ میرے والد نے یہ بات سن کر کنویں کی کھدوائی روک دی اور مٹی دوبارہ بھر دی گئی۔ یہ دیکھ کر برہمنوں کی سوچ تبدیل ہوئی، جس کے بعد وہ کنواں ہر خاص و عام کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ یہ کنواں اب بھی موجود ہے۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ 1992 میں راولپنڈی کا دورہ کیا۔ ہمارا کوچوان خان بہادر بہت اچھا انسان تھا۔ ہم نے اس کا اتا پتہ لینے کی کوشش کی، لیکن وہ کافی عرصہ پہلے انتقال کر چکا تھا۔ البتہ اس کا چھوٹا بھائی رمضان اب بھی زندہ ہے۔ رمضان میرا بچپن سے دوست تھا۔
ہماری آمد پر اس نے رشتہ داروں کو جمع کر کے ایک بڑی ضیافت کا اہتمام کیا۔ وہاں اس نے رشتہ داروں کو مخاطب ہو کر کہا کہ یہ لوگ جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعلق ہندوؤں کی اونچی ذات سے ہے۔ ایک دن میں اس بشام کمار کے برآمدے میں بیٹھا تھا تو ان کا والد آیا اور مجھے اندر لے گیا اور چائے پلوائی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ بہت اچھے لوگ تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو، ہندو جب اچھوت کا سلوک کرتے ہیں تو ان مسلمانوں کو بہت برا لگتا ہے۔ دونوں مذاہب کے درمیان دوری میں ہندوؤں کے رویے نے بڑا کردار ادا کیا۔ البتہ مسلمانوں نے اچھوتیت کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ 1886 میں ہم گاؤں گئے، لیکن 1992-91 میں ہمیں حکومت پاکستان کی طرف سے اجازت نہ ملی۔ انڈین فوج کے افسر جنرل شاہ نواز خان ہمارے گاؤں کے بلکہ ہمسائے تھے۔ سب ہیڈنگ راولپنڈی کے دیہی علاقے۔ پنجاب میں ہونے والے فسادات کے نتیجے میں کیمل پور، راولپنڈی اور جہلم اضلاع سے سکھوں کی بہت بڑی تعداد وسطی اور مشرقی پنجاب میں منتقل ہوئی۔ جو لوگ ابھی تک وہیں مقیم تھے وہ بھی خاموشی سے نکل رہے تھے، اور اگست 1947 تک بیشتر افراد نقل مکانی کر چکے تھے۔ اس کے باوجود جو سکھ وہاں رہے انہیں حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ان متاثرہ افراد کو مشرقی پنجاب کی طرف جاتے ہوئے سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ سب ہیڈنگ گجرات۔ گجرات میں مسلمان غالب اکثریت 85.58% میں تھے، جبکہ ہندوؤں اور سکھوں کی آبادی ملا کر 14% بنتی تھی۔ گجرات میں بیشتر دکانوں اور کاروبار کے مالک ہندو تھے، البتہ سکھوں کی بھی کافی دکانیں اور کاروبار تھے۔ مارچ 1947 میں زیادہ تر ہندوؤں اور سکھوں کو راولپنڈی اور کسی حد تک جہلم میں نشانہ بنایا گیا، لیکن وسط اگست سے گجرات میں بھی غیر مسلموں پر حملوں میں تیزی آ گئی تھی۔ کئی معمر افراد نے مجھ سے بات چیت کے دوران اعتراف کیا کہ وہ ان حملوں میں ملوث رہے۔ درج ذیل کہانی سے اس کی مفصل تصویر کشی ہوتی ہے۔ سب ہیڈنگ کرنل ریٹائرڈ نادر علی۔ ہمارے خاندان نے گجرات میں کانگریس پارٹی کی ہمیشہ حمایت کی۔ یہ تاثر غلط ہے کہ مسلمان کانگریس پارٹی میں شمولیت سے احتراز کرتے تھے۔ جو لوگ ہندوستان کی انگریزوں سے آزادی پر یقین رکھتے تھے وہ یا تو کانگریس میں یا خاکسار یا احرار جیسی اسلامی تحریکوں میں شامل تھے۔ ہاں، کچھ افراد کمیونزم پر بھی یقین رکھتے تھے۔ گجرات میں کانگریس پارٹی کا ایسا نیٹ ورک تشکیل دیا گیا تھا جس میں ہندو، مسلمان، حتیٰ کہ کچھ سکھ بھی سیاسی طور پر منظم تھے۔ مسلم لیگ شروع سے ہی نعرے باز اور انگریزوں کے ماضی میں وفادار لوگوں پر مشتمل تھی، اور یہ لوگ مسلمانوں کی الگ ریاست کے خواہاں تھے۔ گجرات سے بڑے پیمانے پر پہلی نقل مکانی جنوری 1947 میں ہوئی۔ اس سے معاشرے کے تمام طبقوں میں فرقہ واریت کا زہر پھیل گیا تھا، لیکن غیر مسلموں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں تقسیم سے چند روز پہلے ہی شروع ہوئیں۔ مجھے شہر کے بڑے بازار پر جنونی عناصر کے حملے کا منظر آج بھی یاد ہے۔ زیادہ تر کاروبار ہندوؤں کا تھا۔ یہ لوگ نہایت دیانتدار اور مہذب تھے۔ حملہ آوروں میں نمایاں تھورے شاہ تھا۔ سادات خاندان کے اس شخص کا تعلق نواحی گاؤں معین الدین پور سے تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کئی ہندوؤں کو چھرے گھونپے اور دکانیں لوٹیں۔ انہوں نے لوٹ مار کے گروہ تشکیل دے رکھے تھے اور ان کی کارروائیوں سے بے گناہ غیر مسلم گجرات سے فرار ہو رہے تھے۔ ان لوگوں نے قریبی قصبے جلال پور جٹاں پر بھی حملہ کر کے متعدد ہندوؤں کو جان سے مار ڈالا۔ ان جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کبھی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔